أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا وآباءنا وأبقانا على دين إبراهيم وشريعة محمد المصطفى وولاية علي المرتضى. هو الأول والظاهر والآخر والباطن. هو الخلاق الرزاق ذو القوة المتين. آلاف التحية والسلام على سيد الأنام ذي الرتبة والمقام الذي معروف في السماوات بأحمد وفي الأرضين بمحمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول صلوات. قابل قدر مومنین و مومنات، امام مہدی ایجوکیشن سنٹر پارک ویل میری لینڈ میں سید ذاکر حسین شاہ صاحب، ان کے اہل خانہ، ان کے بچوں کی طرف سے اسپانسر آج کے جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میلاد امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ میں حاضری ہے. انجمن گلستان زہرا کے تعاون سے آج یہ عظیم الشان جشن منایا جا رہا ہے. ماشاءاللہ آپ نے امام بارگاہ کو، سینٹر کو بڑا خوبصورت سجایا اور پڑھنے والوں نے انتہائی خوبصورت پڑھا. بڑی زبردست محفل ہے اور اس قسم کی محافل ضروری بھی ہے کہ دنیا کو یہ بھی پتہ چلے کہ شیعہ آل علی کس طریقے سے جشن میلاد النبی مناتے ہیں. آج کی تقریر کا عنوان رکھ رہا ہوں امتیازات پیغمبر اسلام. یہ جوان ذرا نوٹ کرتے آئے. آج کے جشن میں ہم پیغمبر کے امتیاز کے لیے جو صرف حضور کو ملے، کسی اور کو نہیں. سب سے پہلا امتیاز اولین و آخرین میں ہمارے آقا کا یہ ہے کہ تاریخ میں پہلے محمد ہیں ہمارے آخری نبی. ان سے پہلے کوئی محمد نہیں گزرا. جس طرح مولا علی سے پہلے کوئی علی نہیں گزرا، مولا حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں گزرا،
حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں گزرا، محمد سے پہلے کوئی محمد نہیں۔ جیسے ذاکر شاہ کہہ رہے تھے کہ ماحول بنانا ہے جشن کا، چپ کر کے نہیں سننا، کیونکہ ٹی وی پہ چلنا ہی ہے۔ پتہ چلا ہے کہ شیعہ میلاد النبی میں بھی جشن میں بھی نعرے لگاتے ہیں۔ کبھی آپ نے کسی سے سنا ہے کہ کوئی اور نبی محمد گزرا یا کوئی اور نبی احمد گزرا یا کسی اور نبی کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا؟ یہ امتیاز صرف ہمارے رسول کا ہے۔ محمد بھی یہ، احمد بھی یہ، مصطفیٰ بھی۔ اور یاد رکھیے یہ 4 لفظ آج میں ابھی ڈیلیویر میں بھی کہہ کے آیا کہ حامد جو حمد کرے، تعریف کرے، اس کو کہتے ہیں حامد۔ محمود جس کی تعریف کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ حمد ہے صرف اللہ کی، حمد بندے کی نہیں ہوتی۔ حمد وہ لفظ ہے جو بندے کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا۔ بندے کے لیے ثنا ہے، مدح ہے، تعریف ہے۔ حمد کا لفظ خاص ہے اللہ کا، الحمدللہ۔ ذرا قدر کریں، جو لفظ اللہ کے لیے مخصوص تھا اسی لفظ سے مشتق کیا ہے اپنے حبیب کا نام۔ اگر خود محمود تھا اسے محمد بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، حامد تعریف کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی جائے، احمد جس کی تعریف زیادہ کی جائے، محمد جس کی تعریف بہت زیادہ کی جائے۔ حد کے اندر زیادہ ہو تو احمد، حد سے بڑھ کے زیادہ ہو تو محمد۔ آپ مشہور تھے آسمانوں میں احمد، زمین میں محمد۔ محمود جس کی تعریف کی جائے، احمد جس کی زیادہ تعریف کی جائے، محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اب بہت زیادہ تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہر نبی کر رہا ہے، ہر ولی کر رہا ہے، ہر امام کر رہا ہے، ہر انس کر رہا ہے، ہر جن کر رہا ہے، ہر ملک کر رہا ہے۔ جو سبح الرعد بحمدہ، یہ جو بجلی گرجتی ہے یہ گرجتی نہیں، یہ حمد کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ الجبال یسبحن، یہ جو بہت بڑے بڑے ماؤنٹینز ہیں یہ بھی اللہ کی حمد کی تسبیح کر رہے ہیں۔ پرندے اڑتے ہیں تو تسبیح حمد کرتے ہیں، جانور چلتے ہیں تو تسبیح حمد کرتے ہیں، مچھلیاں دریاؤں سے سر اٹھاتی ہیں تو حمد خدا کرتی ہیں، بادل گرجتے ہیں تو حمد خدا کرتے ہیں۔ کوئی روئے زمین پر حشرات الارض میں سے بھی چلتا ہے حمد خدا کرتا ہے۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں جو حمد نہ کرے، تو پھر زیادہ حمد تو اس کی ہوئی۔ اسے چاہیے تھا وہ محمد بنتا، حبیب کو محمود بناتا۔ اس نے خود کو محمود کہا، حبیب کو احمد و محمد کہا۔ اس میں کیا فلسفہ ہے؟ اس کی تعریف زیادہ ہے۔
اس کی کوانٹٹی تعریف کی زیادہ ہے. عجب نہیں, خدا جواب دے, اس میں کوئی شک نہیں کہ کوانٹٹی میری تعریف کی زیادہ ہے, مگر کوالٹی کو چیک کرو. میری تعریف کرنے والے سارے بندے ہیں, میرا یہ بندہ وہ ہے جس کی مخلوق بھی تعریف کرتی ہے, مجھ جیسا خالق بھی تعریف کرتا ہے. یہ پہلا امتیاز, اس پہلے امتیاز میں اللہ نے اپنے حبیب پر یہ عنایت کی, امت پر یہ کرم کیا کہ کائنات میں ایسا نام اور آپ کو کوئی نہیں ملے جس میں عجیب چاشنی ہے. دیکھیں آپ سب مل کے ذرا کہیں محمد. محمد اس وقت تک لبوں سے نکل نہیں سکتا جب تک لب لب کو چوم نہ لے. یہ ہے آقا کریم اور یہ ہے آقا کا نام. پہلا امتیاز, کسی اور کو محمد نہیں ماننا, یہ تاریخ کے پہلے محمد. دوسرا امتیاز سرور کائنات کا یہ ہے, جتنے نبی گزرے ہیں سارے بڑے محترم ہیں, ہر نبی کا احترام ہے. آدم ابو البشر اول سے لے کر نوح ابو البشر ثانی تک, ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک, سارے انبیاء تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, سارے انبیاء کی فضیلت ہے. مگر کسی نبی کو اللہ نے یہ اعزاز نہ بخشا کہ اس کا سایہ نہ ہو. ہر نبی کا سایہ تھا. یہ پہلا نبی ہے, یہ پہلی ہستی ہے, پہلا بندہ ہے کائنات میں کہ جس کا سایہ نہیں. ہر نبی کا سایہ تھا, اس کا سایہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نبی کے تعارف میں کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. یہ جو میرا نبی ہے یہ روشنی بانٹنے والا چراغ ہے. یہ ایسا چراغ ہے جو روشنی بانٹتا ہے. یہ نصف النہار پہ جب سورج ہوتا ہے, نصف النہار جب ایگزیکٹلی سورج نصف النہار پر ہو, ٹھیک کر لیا اس کو شاہ صاحب, کر لیا, یہ میں نے ہٹا دیا. ٹھیک محمد و آل محمد بلند تر صلوات. جب آپ ملاحظہ کریں سورج ہو نصف النہار, حضور کو کیا کہا؟ حضور ہے سراج. قرآن نے دو لفظیں رکھی مترادف بلکہ ایک جیسے, سراجا و حاجا. قرآن نے کہا یہ جو سورج ہے یہ بھی سراج, اور اللہ نے کہا یہ جو میرا محمد ہے یہ بھی سراج. فرق یہ ہے وہ جو سورج ہے سن جسے کہتے ہیں وہ ہے سراجم و حاجا, شعلے پھینکنے والا سورج, اور میرا جو محمد ہے نور بانٹنے والا سورج ہے. اللہ اکبر. جہاں نار کا گزر نہ ہو وہاں وجود محمد. تو یہ ہے سراجم منیرا, جو جہاں جاتا ہے نور بانٹتا جاتا ہے. تو جب یہ سورج جو شعلے پھینکتا ہے آپ اسے نصف النہار پہ دیکھیں تو سایہ نہیں ہوتا. سایہ کب ہوتا ہے؟ 12 بجے آپ دیکھیے, 12 سوا 12 بجے اس کا سایہ نہیں ہوتا. سایہ اس وقت ہوتا ہے جب زوال پذیر ہو, یا سایہ اس وقت ہوتا ہے جب عروج پہ نہ ہو. مشرق کی طرف ہے تو سایہ ہے, مغرب کی طرف ہے تو سایہ ہے. نہ مشرق کی طرف ہو
نہ مغرب کی طرف ہو، نصف النہار پہ ہو تو سایہ نہیں ہوتا۔ قرآن نے یہی تو کہا لا شرقیہ ولا غربیہ، میرے محمد کا گھرانہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف ہے۔ جس طرح نصف النہار پہ سورج کا سایہ نہیں، کیونکہ میرے نبی میں نہ کبھی کمی آئی ہے، نہ زوال آیا ہے، نہ غروب آیا ہے۔ سائے وہاں ہوتے ہیں جہاں زوال ہو، جہاں عروج ہی عروج ہو وہاں سایہ نہیں۔ تو یہ دوسرا امتیاز آقا کریم کہ ان کا سایہ نہ تھا۔ تیسرا امتیاز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ، کوئی نبی عالمین کی رحمت نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کی رحمت بنا کر۔ یہ ترجمہ کرنے والے قرآن کے مترجم اس ترجمے کو غلط کہتے ہیں، یہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ حضور رحمت للعالمین، اللہ یہ نہیں کہنا چاہتا۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب آپ کا ارسال، آپ کا بھیجنا عالمین کے لیے رحمت ہے۔ آپ تو اس سے بھی اوپر ہیں، توجہ فرمائیں، آپ صرف رحمت نہیں، آپ کا بھیجنا رحمت ہے۔ ارسال، یہ رسالہ میگزین پوسٹ ہوتی ہے، بھیجی جاتی ہے، آپ بھیجتے ہیں، خود سے دور کرتے ہیں نا، آپ دور کرتے ہیں تو ڈاک پہنچتی ہے۔ ارسال کہتے ہیں دوری کو، ہم نے اس وجود مقدس کو وہاں سے ہٹایا، زمین میں بھیجا تو وہاں سے ہٹا کے دور کرنا عالمین کی رحمت بن گیا۔ تو جس کی دوری رحمت للعالمین ہو اس کا قرب الہی کس منزل پر؟ یہ تیسرا امتیاز ہمارے آقا کریم کہ آپ ہے رحمت، آپ کا ارسال ہے رحمت للعالمین۔ جب یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے گھر میں اگر بیٹا ہو تو ہوتا ہے نعمت۔ اللہ نے یہ نعمت جن کو نہیں دی انہیں اللہ آج کے جلسے کے صدقے عطا۔ گھر میں بیٹا ہو تو نعمت، حضور کی حدیث، گھر میں بیٹی ہو تو رحمت۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ حضور کا لقب نعمت للعالمین کیوں نہیں، رحمت للعالمین کیوں ہے؟ آپ نے کبھی پڑھا وما ارسلناک الا نعمت للعالمین؟ اللہ ان کو نعمت للعالمین کیوں نہیں کہا، رحمت للعالمین کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے اگر میرے حبیب کی نسل چلتی بیٹے سے تو لقب ہوتا نعمت للعالمین، کیونکہ نسل چلی ہے بیٹی سے اس لیے ہے رحمت للعالمین۔ رحمت عالمین کی رحمت کی وجہ رحمت ہے وجود فاطمہ۔ اللہ یہ کتنے ہو گئے؟ تین ہو گئے۔ اب چوتھا امتیاز کائنات میں کسی بشر کو نہیں، 1,23,999 انبیاء کو یہ عزت نہ ملی جو آمنہ کے لال کو ملی، اور وہ ہے ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کوئی نبی ختم نبوت کا دعوے دار نہ تھا۔ ختم نبوت کا تاج اگر ڈیکوریٹ کیا ہے اللہ نے تو آمنہ کے لال کے سر پہ کیا۔
تاجدار انبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین، مہر ختم نبوت آقا کے علاوہ اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ یہ آمنہ کے لال کا کمال ہے کہ ختم نبوت انہی کے ذریعے ہوئی۔ اور پھر پانچواں امتیاز، ہر نبی اور ہر امام کے سید کو کہتے ہیں محمد مصطفیٰ۔ جو کائنات کا سید ہے وہ ہمارا مولا رسول ہے۔ کائنات میں ہر ایک کا سید کوئی نہیں۔ مولا علی کا لقب ہے سید المسلمین، سید الوسیین۔ بی بی کا لقب ہے سیدۃ النساء العالمین۔ حسن و حسین کے لقب ہے سیدہ شباب اہل الجنہ۔ جبریل کا لقب ہے سید الملائکہ۔ جو سارے سید ہیں ان سب کے سید ہیں آمنہ کے نام۔ کیا کہنا؟ یہ سیادت کا تاج کسی اور کے سر پر نہیں۔ چھٹا امتیاز، اس میں خاص توجہ ہے، حضور کائنات میں پوری مخلوق میں سے ہر ایک کو نماز پڑھا سکتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ حضور مخلوق خدا میں سے ہر ایک کو نماز پڑھا سکتے ہیں، یعنی حضور ساری کائنات کے امام ہے، مگر ان کے آگے کوئی مخلوق میں سے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ ہے جو ہر ایک کو نماز پڑھائیں گے مگر انہیں کوئی نماز نہیں پڑھائے گا۔ جنہیں کوئی نبی و امام مولا علی جیسا ولی امام وسیع نماز نہیں پڑھا سکتا، انہیں عرب کے بدو نے کیسے سوچا تھا کہ پیچھے کھڑا کر لے۔ کتنے امتیاز ہو گئے؟ 6 ہو گئے یا 5؟ 7واں امتیاز، خاتم الانبیاء والمرسلین کا یہ ہے، کوئی نبی کوئی امام، توجہ رہے، کوئی نبی کوئی امام اپنی کسی بیٹی کے لیے کبھی کھڑا نہیں، اور سید الانبیاء اپنی اکلوتی بیٹی کے آنے پر کبھی بیٹھا نہیں رہا۔ یہ ہے امتیاز، یہ عجیب امتیاز۔ کائنات اٹھتی ہے میرے نبی کے لیے، میرا نبی اٹھتا ہے فاطمہ کے لیے۔ یعنی محشر کا اگر میدان لگا ہو، سارے نبی اپنی امتوں کے ساتھ بیٹھے ہوں اور وہاں ہمارے آقا کریم آ جائیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، جبریل سے لے کر محمود فرشتے تک، ہر نبی ہر فرشتے پر واجب ہوگا کہ وہ احترام مصطفیٰ میں کھڑا ہو جائے، اور اسی دوران حضور بیٹھ جائیں اور پھر آ جائیں بی بی فاطمہ، تو حضور پہ بھی واجب ہوگا کہ وہ احترام فاطمہ میں کھڑی ہو جائے۔ جب حضور کھڑے ہوں گے، انبیاء و ائمہ بیٹھیں گے تو نہیں، تو جس کے احترام میں کائنات کھڑی ہو وہ 4 خرما کے درختوں کی محتاج نہیں ہو سکتی۔ اب 8واں امتیاز، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہے، کائنات میں کسی نے آپ کے علاوہ اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں،
آدم نے کیے ہیں، نوح نے، ابراہیم نے، موسیٰ و عیسیٰ نے، یعقوب و یوسف نے، ذوالکفل الیاس نے، کسی نے نہیں کیے۔ انگلی کے اشارے سے اگر مہتاب کے 2 ٹکڑے ہوئے تو وہ صرف ہمارے نبی الانبیاء کی انگلی کے اشارے سے۔ جملے کی قدر کرنا، جس کی انگلی کے اشارے پہ آسمان چل کے آتا ہو، یہی کہوں گا نا میں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے 2 ٹکڑے چاند کے نہیں کیے، 2 ٹکڑے وہ کر سکتا ہے کہ جو خود اللہ کے نور کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ بولتے ہیں نور کی چادر بر محمد و آل محمد بلندتر سلامات۔ نواں امتیاز نبی کریم کا یہ ہے، کسی نبی کی، کسی امام کی بیٹی کی دیہڑی پر ستارے نے آ کے سلامی نہیں۔ سمجھے ذرا سنا، آج اندازہ ہو کہ پیغمبر کے کیا امتیازات۔ کسی نبی کی بیٹی یا کسی امام کی بیٹی کی دیوڑی پر آ کر، آستانے پہ آ کر سلام نہیں کیا کسی ستارے نے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جس کے در پہ آیا وہ تھی زہرا، اور جو ٹوٹ کے آیا وہ تھا زہرا۔ اللہ اکبر۔ عجیب ہے، یہ بھی عجیب ہے۔ زہرا کے دروازے پر زہرا آیا، اور زہرا کا لقب ذرا مجھ سے آج سن لیجئے، زہرا کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا نور بطفیل زہرا تھا۔ اللہ یہ زہرا کی وجہ سے زہرا تھا، اس لیے سلام کیا۔ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان، کہ اگر ان کی وجہ سے نور ملا تو پھر ان کی عظمت کو پبلک کے سامنے سلام کرے۔ یہ نبی کا امتیاز ہے، کسی نبی کی بیٹی کے لیے یہ امتیاز ہے۔ یہ صرف خاتم الانبیاء کی صاحبزادی کے لیے، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے، آج مجھ سے سن لیجیے۔ اس زمانے میں ایک حدیث عام ہو گئی تھی، وہ حدیث کیسی تھی یہ آپ سب جانتے ہیں، اور اب تک عام ہے، کہ اصحابی کا نجوم فبأي میں اقتدیتم اہتدیتم، یہ گھڑی گئی کہ میرے جو ساتھی ہیں سارے کے سارے ستارے ہیں، جس ستارے سے چاہو ہدایت لے لو، گمراہ نہیں ہوگا، کسی ستارے کے پیچھے چلے جاؤ۔ اور اس زمانے میں رواج بھی تھا کہ ستاروں سے راستہ پوچھتے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ کشتیاں چلتی تھی تو ستاروں کے سہارے پہ چلتی تھی، نمازیں پڑھی جاتی تھی تو ستاروں کو دیکھ کر۔ جب گھڑیاں نہیں تھی اس وقت آپ کو بھی یاد ہوگا جو بزرگ ہیں کہ وہ ستارے دیکھ کر نمازیں پڑھی جاتی تھی، ستارے دیکھ کر راستے معین کیے جاتے تھے۔ تو نبی کی بھی حدیث آ گئی، لوگوں نے گھڑ دی کہ میرے سارے کے سارے ساتھی ستارے ہیں، جس سے چاہو توسط کر لو، اقتدا کر لو، نجات پا جاؤ گے۔ زہرا نے سوچا کہ میں بھی تو ستارہ ہوں نا، حق ادا کیوں نہ کر دوں، میں دیوڑی پہ جا کے سلام کروں اور میں ڈیفینیشن بتا دوں کہ ستارے کی تعریف کیا ہے۔ ستارہ وہ ہوتا ہے جو درے سیدہ پہ چھپ کے سلام کرتا ہو، جو اکڑ جاتا ہو، وہ شہاب ثاقب ہے، ستارہ نہیں۔ جو نعرہ لگائے گا سیدہ کی دعا پائے گا۔ کل ایمان دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری، یہ سیدہ بلندتر سلامات۔ تو کتنے ہو گئے؟ 9 امتیاز ہو گئے نا اب تک۔ 10واں امتیاز خاتم الانبیاء،
والمرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلا آلہ، یہ ہے کہ کسی کو اللہ نے اس امتیاز سے نہیں نوازا جس امتیاز سے اپنے آخری نبی کو نوازا۔ جملہ کہہ رہا ہوں سنیے گا، کسی نبی کو اللہ نے حبیب نہیں کہا، توجہ رہے، صفی اللہ کہا، نجی اللہ کہا، توجہ رہے، صفی اللہ آدم کو، نجی اللہ نوح کو، خلیل اللہ ابراہیم کو، کلیم اللہ موسیٰ کو، روح اللہ عیسیٰ کو۔ کسی نبی کو اللہ نے ان کے علاوہ حبیب اللہ نہیں کہا۔ حبیب اللہ یہ ہے، ولی اللہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ نہ کوئی حبیب اللہ گزرا، نہ کوئی ولی اللہ۔ دس امتیاز، 11واں امتیاز ہمارے نبی کا، کسی نبی کو آسمانوں میں معراج نہیں ملی۔ توجہ رہے، میں نبی کہہ رہا ہوں، نبی، امام نہیں کہہ رہا۔ کسی نبی کبھی آسمانوں میں معراج نہیں ملی۔ معراج کی سعادت پہلی مرتبہ ہوئی تو خاتم الانبیاء۔ ان نبیوں کی معراج تھی مگر وہ زمین پہ تھی۔ موسیٰ کی معراج طور 40 راتوں میں، اور ہمارے آقا کی معراج ایک شب میں، کہ پتہ بھی نہ چلا لوگوں کو کہ گئے بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ نے زمانے کی تنابیں روک لی اپنی علت غائی کائنات کے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہمارے نبی کو پہلی معراج۔ اور عجیب بات یہ ہے، موسیٰ جب معراج پہ گئے طور پہ تو حکم آیا فخلعن علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ جوتے اتار دو۔ موسیٰ سے کیا کہا؟ جوتے اتار دو۔ اور جب ہمارے آقا گئے تو شیعہ سنی سب نے لکھا کہ حضور جوتے اتارنے لگے، آواز قدرت آئی جوتوں کے ساتھ آؤ۔ اب ذرا جملے کی قدر کرنا، اس 11ویں امتیاز کی۔ وہ احمد لکھتے ہیں خواب میں گئے ہیں۔ آپ خواب میں جوتے، نیند میں جوتے پہن کے سوتے ہیں، یہ جوتے اتار کے سوتے ہیں۔ اے خدا نہ سمجھے گا بھیا، جوتا جب اتارنے لگے تو جوتا کوئی پہن کے تو نہیں سوتا، تو جاگتے میں گئے ہیں۔ اور جوتا اتارنے کی کوشش اس لیے کی کہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ پہلے ایک تجربہ ہو چکا تھا۔ اس تجربے میں کہہ دیا گیا تھا کہ طور کی چوٹی پہ آنا ہے تو موسیٰ جوتے اتار کے آؤ۔ حضرت نے بھی تسمے کھولنے چاہے، جبریل نے کندھا دبا کے کہا اللہ کا حکم ہے ان جوتوں کے ساتھ آئے۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ یہ کہتا ہے میں نے یہ ساری کائنات آپ کے جوتوں کے صدقے میں بنائی۔ حضور کو معراج نصیب ہوئی، کسی نبی کو معراج نہیں ہوئی۔ 12واں امتیاز حضور اکرم کا یہ ہے، اس میں بھی خاص توجہ رہے کہ کسی نبی کو کسی امام نے کبھی نماز نہیں پڑھائی۔ یہ حضور کی آل میں سے مہدی ہیں، جو آگے ہوں گے عیسیٰ پیچھے ہوں گے۔ دنیا کو پتہ چل جائے ہم نبی ہوں تب بھی امام ہیں، امام ہوں تب بھی امام۔ کیا امتیاز؟ 13واں امتیاز، کسی نبی کو اللہ نے جنت الاٹ نہیں کی،
یہ ہمارے یہاں لمبی لیز ملتی ہے پاکستان میں 99 سال گورنمنٹ دیتی ہے 99 سال کہتے 99 ہے واپس لیتے ہی مگر اس کو کہتے لیز کیوں تاکہ اونرشپ اسٹیٹ کی قائم ہے عجیب بات یہ ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو جنت الاٹ نہیں کی کیا امتیاز ہے میرے آقا کریم کا اگر الاٹ کی ہے تو خاندان نبی کو یہ امتیاز کسی کو نہیں ملا یعنی عجیب بات یہ ہے کہ داماد ہے تو قسیم النار والجنہ بیٹی ہے تو سیدہ تو نساء الجنہ اور نواسے ہے تو سیدہ شباب اہل الجنہ آخری امتیاز سن لیں ولادت کا اور یہی تقریر تمام ہو گیا البتہ اس سے پہلے ایک جملہ عرض کر دوں ربیع الاول کو ربیع الاول کیوں کہتے ہیں تو سب نے لکھا اس لیے کہ ربیع کہتے ہیں بہار کو کیونکہ یہ پہلی بہار تھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں کچھ زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اسی موسم میں بہار ہوتی تھی تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں اسلامک جو کیلنڈر ہے اس کے مہینے بدلتے ہیں موسم وائز یا نہیں آپ تو سمجھتے ہیں عیسائیوں کا نہیں بدلتے دسمبر میں کبھی گرمی نہیں ہو ایسے ہے نا سردی ہی رہے مگر اسلامک محرم آپ نے دیکھا کئی دفعہ گرمی میں آیا کئی دفعہ سردی میں آیا رمضان تو پتہ چلا کہ ربیع الاول بھی کبھی گرمی میں آئے گا کبھی سردی میں کبھی بہار میں کبھی خزاں میں تو یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ بہار رہتی تھی موسم تو بہار کبھی نہیں رہا سمجھے ذرا ایک عجیب بات کہہ رہا ہوں تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں ربیع الاول سے مراد بہار ہے اصل میں پہلی ربیع الاول کو حضور کے بستر پہ سوئے ہیں علی چمن رسالت میں علی کے سونے سے پہلی بہار آئی اس لیے مہینہ ربیع الاول کہلایا پھر جو مائگریشن ہے وہ ہوئی ہے ربیع الاول میں ہجری کا جو کیلنڈر ہے ہجری کا کیلنڈر ربیع الاول سے شروع ہونا چاہیے یہ کیا ہے کہ محرم سے شروع ہو رہا ہے مسلمان کیلنڈر بدلے ربیع الاول سے شروع کرے محرم سے کیوں شروع ہو رہا ہے میں نے جب بیک گراؤنڈ دیکھی تو یہ سازش بنی امیہ کی تھی کیلنڈر ان کے دور سے شروع ہوا اس لیے انہوں نے محرم سے آغاز کیا کیلنڈر کا تاکہ غم حسین میں نیو ایئر کی خوشی ڈال دی جائے تو مسلمان جب اپنے کیلنڈر کی حفاظت نہ کر سکے اپنے میراث کی کیا خاک حفاظت کرے یہ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں پھر ایک بات اور سن لیجئے ہمارے ہاں اختلاف ہے کوئی کہتا ہے 12 کو پیدا ہوا کوئی کہتا ہے 17 کو ہوا آپ نے تو یہ 2 سنی ہے میں نے تو 6 سنی بلکہ پڑھی 15 ربیع الاول بھی لکھا ہے کہ پیدا ہوا 9 ربیع الاول بھی لکھا ہے کہ پیدا ہوا 2 بھی لکھا ہے 8 بھی لکھا ہے اب تو ایک صاحب نے 6 بھی لکھ دیا 9 ڈیٹس تقریباً اب تو آ گئی ہے پہلے 6 تھی اب ٹوٹل 9 ڈیٹس آ گئی تو آخر اختلاف کیوں عیسیٰ کی ولادت میں اختلاف نہیں کرتے کبھی آج تک سنا ہے کہ عیسائیوں نے اختلاف کیا کہ 25 کی بجائے 15 ہے کسی فرقے نے فرقے دونوں میں بھی آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف نہیں جن کی اویلیبل ہے تو جن رسول کا زمانہ بھی کم ہے عظمت بھی سب سے زیادہ ہے انہی کی تاریخ ولادت میں بھی اختلاف تاریخ وصال میں بھی اختلاف تو کبھی آپ نے سوچا ہے میں نے اس وقت سوچا 1990 میرا ہو رہا تھا امیگریشن تو والد میرے فوت ہو گئے میں نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا تھا برتھ سرٹیفکیٹ کیونکہ ہمارے گاؤں میں جب میں پیدا ہوا برتھ سرٹیفکیٹ کا رواج ہی نہیں تھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے والد اگر نہیں ہے تو آپ اپنے چچا سے لکھوا کے بھیجیے چچا لکھ دے تو ہم مان لیں گے کہ آپ فلاں دن پیدا ہوئے تھے میں نے چچا کو خط لکھا انہوں نے لکھ کے بھیجا نوٹری کرا کر تو
अमेरिकन गवर्नमेंट मुझे इमिग्रेशन दे दिया, तो अमेरिकन को भी पता है कि किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर मालूम करनी हो और उसका बाप मर चुका हो तो मोहल्ले वालों से पता नहीं करेंगे, चचा से पता करेंगे। तो जिस चचा अबू तालिब ने डेट ऑफ बर्थ बतानी थी, जब उन्हीं को एक काफिर कह दिया तो कंफ्यूज नहीं रहेंगे तो क्या होगा? आप समझ में आई बात कि वो कंफ्यूज नहीं है जिन्होंने चचा से पूछा। हम तो कोई कंफ्यूज नहीं, हमारे यहाँ डेट ऑफ बर्थ भी ठीक है, डेट ऑफ डिपार्चर भी बिल्कुल ठीक है। उनके उसकी वजह यह है कि हमेशा डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है घर वालों से, उनसे नहीं जो 40 साल के बाद कलमा पढ़ेंगे। कोई मुलाजा कर रहे हैं या नहीं? उनसे थोड़ी पूछी जाएगी, उनसे पूछी जाएगी जिनके घर में पैदा हुए। और डेट ऑफ डिपार्चर, डेट ऑफ डेथ उनसे पूछी जाती है जिन्होंने जनाजा पढ़ा हो, न जिन्होंने जनाजा छोड़ा हो। हमने उससे पूछा है जिसने जनाजा पढ़ाया। अगर ये बात वाज़ेह हो गई 14वें पॉइंट में, तो अब अगली तकरीर बिल्कुल आसान हो जाएगी। हुजूर की विलादत के सिलसिले में जो जश्न मनाए जाते हैं, हम शियाने अली उसको ऐने ईमान समझते हैं। और मैं सैयद जाकिर हुसैन शाह को और अपनी बहन को, इनकी बेगम साहबा को मुबारकबाद देता हूँ, इनके बच्चों को भी, अंजुमन गुलिस्तान ज़हरा वालों को भी, पढ़ने सुनने वालों को भी, इमाम महदी एजुकेशन सेंटर वालों को भी। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे कि आपने आज बड़ी ब्यूटीफुल शाम मनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह आका करीम और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के नाम, ताकि दुनिया को पता चले कि हमारे यहाँ भी मिलादुन नबी का जलसा बड़ी शान और शौकत से होता है और अजीब शान से होता है। दुनिया को पता तो चले कि गुस्ताखान शान रिसालत कौन है, आशिकान शान रिसालत कौन। अभी अभी एक गुस्ताख शान रिसालत ने अब्दुल अजीज आल शेख मुफ्ती आज़म सऊदी अरब, इसने एक फतवा दिया 11 रबीउल अव्वल। उसे कहा है कि मीलादुन नबी के, शाह साहब आगे आ गए, ये सैयद अब्बास हुसैन शाह गिलानी तशरीफ लाए हैं। ये पाकिस्तान के ऑलमोस्ट सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, टीवी वगैरह पे आपने देखा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी मुझ फकीर के जरिए किश्ती आले मोहम्मद पर पिछले महीने कदम रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा आज आ जाइए ताकि आपको भी पता चले कि उधर भी आपने सुने हैं जलसे, इधर भी सुन लीजिए, आपको अंदाजा हो जाए हमारे यहाँ जलसे कैसे होते हैं मिलाद के समय। तो मुफ्ती आज़म सऊदी अरब ने कहा, लिख के दिया कि मिलाद की तकरीबात सारी की सारी, जलसे, जुलूस, चरागा, हलवा वगैरह, लंगर सरकार का, एक दूसरे को शरबत पिलाना, एक दूसरे को मुबारकबाद देना, उन्होंने कहा सब का सब बिदअत है और मनाफी शरीअत है। जब 12 रबीउल अव्वल करीब होती है तो मुफ्ती साहब को जान के लाले पड़ते हैं, वो मिलाद को बिदअत कहते हैं। जब मुहर्रम करीब होता है तो मुफ्ती आजम को जान के लाले पड़ते हैं, वो अज़ादारी को बिदअत कहते हैं और मनाफी शरीयत कहते हैं। मैं आज अंजुमन गुलिस्तान ज़हरा के प्लेटफॉर्म से सैयद जाकिर हुसैन शाह की तरफ से मुनक्किद होने वाले जश्न ईद मिलादुस सादिक़ैन से दुनिया को यह बताना चाहता हूँ कि ये फतवा बिदअत है, ये फतवा मनाफी शरीयत है। आका के जलसे जुलूस भी ऐन शरीयत है, नवासी की मजालिस और जुलूस भी ऐन शरीयत है। जुलूस वो निकालते हैं जो जीत गए हो, हारने वालों के झंडे कभी सड़कों पे नहीं आते। 12 रबीउल अव्वल और आशूरा के जुलूस बताते हैं, नाना भी जीता था, नवासा भी जीता।
تھک گئے تو بس کر دیں، میں بھی پڑھوں گا۔ اگر تھک گئے تو بریک لے لیں، مجھے 5 منٹ دے دیں، میں خلاصہ فارسی میں جو فارسی زبان بیٹھے ہیں۔ آغایون عزیز امروز من راجع به تولد پیغمبر اکرم صحبت میکنم و خصوصیات پیغمبر را ذکر کردم. گفتم هیچ کس قبل از پیغمبر ما به نام محمد و احمد و نام مصطفی ملقب و موسوم نبوده است و هیچ کس نبود که سایه نداشته باشد. این اولین شخصیت است که سایه ندارد. هیچ کسی نیست که خاتم الانبیاء و المرسلین باشد. هیچ که نیست که رحمت للعالمین باشد. هیچ که نیست که مثل پیغمبر شافع محشر باشد و دارای حوض کوثر باشد. و وقتی که پیغمبر به دنیا میاد و ما خوشحال میشویم. این مفتی اعظم سعودی عرب یک فتوای عجیبی صادر میکند و میگوید که این راهپیمایی ها و این جشن ها و این محافل خلاف شریعت است. من میگویم این مفتی سعودی عرب خودش خلاف شریعت است. این بدعت نیست، این مفتی خودش بدعت است و این فتوایش بدعت است. وقتی که ربیع الاول میرسد این فتوا میده که شما راهپیمایی برای پیغمبر نکنید. وقتی محرم میاد فتوا میده که شما راهپیمایی برای حسین ابن علی نکنید. و من عرض کردم در خدمت آقایون کسی که برنده باشد در انتخابات یا جنگ پرچم او بیرون میاد. کسی که راهپیمایی میکنه شکست خورده هیچ وقت راهپیمایی نمی کند. این جشنها دلیل بر این است که پدر بزرگ هم برنده بود و نوهش حسین ابن علی هم برنده بود. اب میں سمت کر رہا ہوں، آپ کی زحمتوں کو ختم کر رہا ہوں۔ 14ویں امتیاز پہ میں رک گیا ہوں۔ ولادت، آقا کی ولادت ہوئی اور جس شب میں آقا کی ولادت ہوئی ہمارے ہاں اور ہمارے اہل سنت کے بھائیوں میں اختلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیر کو پیدا ہو۔ ہمارے ہاں جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کی روایت دونوں بیان کر دیں کیونکہ اتحاد یہی ہے کہ حق سچ بتاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا ان کے تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ منڈے کو پیدا ہو، اور اسی لیے ہمارے جو اہل پنجاب ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جب ان کی مائیں مکھن نکالتی ہیں تو وہ کہتی ہے نور پیر کا مکھن ہے۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ آپ نے منگل کو کبھی نور نہیں کہا، بدھ کو کبھی نور نہیں کہا، جمعہ جو اتنا مبارک دن ہے اس کو آپ نے نور کبھی نہیں کہا، یہ پیر کو ہی نور کیوں کہہ رہی ہے؟ تو کہا ہمیں بتایا ہے مسجدوں والوں نے کہ اس دن حضور آئے تھے۔ تو ایک بات طے ہو گئی، جس دن حضور پیدا ہو جائیں وہ پورا دن نور ہے۔ تھکے ہیں یا بیدار ہیں؟ جس دن حضور پیدا ہو وہ دن نور ہے۔ ان احمقوں کی فکر کو میں نہیں سمجھ سکا۔ جس دن حضور آئے جب وہ دن نور ہے تو حضور خاک کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر، نور پی۔ اچھا اب اسی منڈے کے دن فتح الباری والے نے لکھا فی شرح البخاری، فتح الباری فی شرح البخاری، عجب جملہ لکھا کہ جب منڈے کا دن ہوتا ہے تو اللہ دیکھ دیتا ہے ابو لہب کو برزخ کی جہنم سے۔ 24 گھنٹے ابو لہب جہنم میں نہیں جلتا، اس کو پیرول مل جاتا 24 گھنٹے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے اس لیے کہ تو نے میرے حبیب کی آمد کی خوشی میں میرا نبی سمجھ کے نہیں اپنا بھتیجا سمجھ کے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی کافر کنیز کو آزاد کر دیا تھا۔ تو کیونکہ تو ایک دن خوش ہوا تھا ہمارے حبیب کی آمد کی خوشی میں، ہم اس ایک دن جشن منانے کے عوض
کافر ہوتے ہوئے تمہیں جہنم سے دور کر رہے ہیں۔ اب مجھے آپ سمجھائیں کہ جب ابو لہب جیسا کافر جسے اللہ کوسنے دیتا ہے، جسے اللہ تانے دیتا ہے، اگر وہ جہنم سے بچ سکتا ہے ایک دن خوشی منا کر، تو ہم عاشقان رسالت جو عمر بھر خوشی منا رہے ہیں، ہم جہنم میں کیسے چلے جائیں؟ حضور جب پیدا ہوئے تو یہ جو جلسے جلوسوں کو کہا، پہلا جلوس جو نکلا حضور کی آمد کی خوشی میں، پہلا جلوس میلاد النبی، وہ جبریل کی سربراہی میں نکلا۔ میکائیل رائٹ سائڈ پہ تھے، اسرافیل لیفٹ سائڈ پہ تھے، اسرائیل بھی ساتھ تھے، محمود فرشتہ بھی ساتھ تھا، سارے فرشتے جلوس لے کے پہلا آئے۔ کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا۔ کن کو بھیجا؟ فرشتوں کو بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ آمنہ کے دروازے پہ بھیجا، اور ہر فرشتہ اپنے ہاتھ میں شمع لے کر آیا۔ پتہ چلا شمع لے کے جلوس نکالنا یہ تو بدعت نہیں، اللہ کا حکم ہے فرشتوں کی سیرت۔ فرشتوں کا کام کیا تھا؟ آتے تھے اور بی بی آمنہ پر آ کر اللہ کا سلام پڑھتے کہ اللہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے، اور سلام کے بعد مبارک دے رہا ہے۔ لیجئے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہو گیا، نہ تو سلام بدعت ہے نہ مبارک بدعت ہے۔ سلام کرنا سنت ملائکہ ہے، جواب دینا سنت مادر رسول ہے۔ یہ سب کچھ ثابت ہو گئے۔ اور عجیب منظر فکر یہ ہے، اگر یہ کہے کہ یہ نبی کے دن پہ سلام کیوں کرتے ہیں، جیسے ہی عید میلاد النبی کا جلسہ آیا، جلوس نکلا، سلام کی بارش ہو رہی ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ سلام ہو عیسیٰ پر، سلام ہو یحییٰ پر، اس دن بھی سلام جس دن عیسیٰ و یحییٰ پیدا ہوئے۔ تو جب چھوٹے نبیوں کی پیدائش کے دن سلام اللہ کر سکتا ہے، تو بڑے نبی کی پیدائش کے دن امت کیسے سلام پیش کرے؟ اور اگر کہیں کہ درود کیوں بھیجتے ہیں تو یہ تو سوال ہی فضول ہے۔ آپ پھر قرآن کے مخالف ہیں اگر درود کے مخالف ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، تو کیا اللہ بدعت کرتا ہے؟ فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور درود وہ عبادت ہے جس میں نہ ٹائم کی لیمیٹیشن ہے نہ مکان کی۔ ظہر کی نماز فجر کے وقت نہیں پڑھ سکتے، فجر کی نماز مغرب کے وقت نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ اکبر، جگہ معین ہے، اس جگہ نماز پڑھو، اس جگہ نہ پڑھو، ادھر رخ کرو، ادھر رخ نہ کرو۔ عجیب عبادت ہے درود، جدھر رخ کر کے پڑھو ادھر قبول ہے، جب پڑھو تب قبول ہے، جہاں پڑھو تب قبول ہے، جیسے پڑھو ویسے۔ تو حضور پیدا ہوئے، بس 4-5 منٹ کی اور زیادہ، حضور پیدا ہوئے، وہاں سے جلوس چلا فرشتوں۔ ابلیس جایا کرتا تھا چوتھے آسمان پر غیب کی خبریں لے، اس شب میں بھی جا رہا تھا۔ آگے دیکھا کہ جبریل گرز لے کے کھڑے ہوئے، گرز سے بھگا دیا ابلیس کو،
جیسے بھگایا تو اس نے ایک سوال کیا، جبریل، ڈائلاگ تو ہوتے رہتے تھے نا آپس میں، ڈائلاگ تو جبریل کے اور ابلیس کے آپس میں ہوتے رہتے تھے. جیسے ہاں قرآن میں ہے کہ قیامت کے دن جہنمی جنتیوں سے باقاعدہ گفتگو کریں گے، باقاعدہ آمنا سامنا ہوگا. تو ابلیس نے کہا برجستہ، جیسے اس نے کہا خبردار آج کے بعد نہ آنا آسمانوں میں، تو ابلیس نے برجستہ کہا کیا وہ آ گئے؟ سمجھے ذرا سمجھے آپ، کیا وہ آ گئے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کو بھی انتظار تھا کہ کوئی آنے والا ہے. توجہ فرما لیا آپ نے. تو ولادت کا منکر تو وہ بھی نہ تھا، جشن کا منکر تو ابو لہب بھی نہ تھا. ابو لہب نے جشن منایا اور اس نے انتظار کیا. یہ مفتی کس اسکول آف تھاٹ کا ہے کہ جس کا لیول نہ ابلیس جتنا ہے نہ ابو لہب جتنا ہے، جو ابلیس سے پست ہو ابو لہب سے پست ہو، ہر ایک کا مفتی ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا مفتی نہیں. نعرے میں اب اس نے یوں ٹرن لیا اور یہ پہنچا وہاں پر جہاں یہ سارے کے سارے فرشتے کھڑے تھے نا، آمنہ کے در مقدس، خانہ مقدس کے اراؤنڈ، عبد المطلب کے گھر کے اراؤنڈ کھڑے تھے، جہاں اب یہ بات روم بنانا چاہتے ہیں، جہاں ایگزیکٹ پیدا ہوئے حضور، اس مولد کی جگہ انہوں نے باتھ روم کے لیے دیواریں بنا دی ہیں. ذرا غور کریں آپ، انہوں نے صرف مقامات مقدسہ ہمارے اماموں کی نہیں گرائی، بی بی پاک کی قبر نہیں گرائی، بلکہ ان کا بس چلے تو نبی کی قبر بھی منہدم کر دی. اس لیے ہمارے تمام سنی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس پروٹیسٹ میں شریک ہوں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے میلاد کے جلسوں پہ بم مارے جا رہے ہیں، راولپنڈی میں جو ہمارے شہید ہوئے ہیں، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یا رسول اللہ کہہ رہے تھے. یہ فکر یہیں سے آتی ہے جس مفتی اعظم کے فتوے کو ذکر کیا جا رہا ہے. بلکہ میں یہ کہوں کہ غاروں سے لے کر تورا بورا کی غاروں سے لے کر سپٹمبر 11 تک یہ تاریخ بھری پڑی ہے، بلکہ پرانی غاروں والوں سے لے کر آج تک یہ تاریخ بھری پڑی ہے. ہم ہمیشہ امن کے علمبردار رہے، وہ ہمیشہ فساد کا جھنڈا لے کے. ابلیس نے گھیرا توڑ کے جانا چاہا اندر گھر میں. جیسے ہی اب یہ میلاد کا جلسہ ہے نا، میلاد کا جلسہ ہے، باہر کھڑے ہیں سارے کے سارے سیکیورٹی گارڈ، جبریل جیسے، میکائیل جیسے، اسرافیل جیسے سارے فرشتے باہر کھڑے ہیں، اور یہ میلاد کے جلسے میں اندر جانا چاہتا ہے. تو کس نے روکا؟ فرشتوں نے روکا. کس کو روکا؟ ابلیس کو روکا. مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی، آقا کے میلاد کے جلسے میں ہر ایک جا سکتا ہے، ابلیس نہیں جا سکتا، اس لیے کہ فرشتوں کا گھیرا ہوتا ہے، وہ چیک کر کے اندر بھیجتے ہیں عاشق شان رسالت ہے یا گستاخ رسول ہے. حضرت عبد المطلب نے، حضرت ابو طالب نے باقاعدہ لنگر چلایا. ایک دن نہیں، پڑھ لے تاریخ، کئی مہینے لنگر چلتا رہا. باپ بیٹے کا، آقا کی آمد کی خوشی، بی بی آمنہ کی سبیل چلتی رہی، کئی ہفتوں شربت میں چلتا رہا، دودھ دیا جاتا رہا غریبوں، مسکینوں، فقیروں، راہ گزروں کو کہ یہ سبیل بھی لگ رہی ہے، لنگر بھی لگ رہا ہے. آج کہہ رہے ہیں سبیل بھی بدعت ہے، لنگر بھی بدعت ہے. ایمان سے بتائیے، حضور کا خاندان بتائے گا عبادت ہے یا بدعت ہے، یا وہ بتائیں گے جن کے بزرگوں نے 60 سال کے بعد کلمہ پڑھا؟ اب امام صادق کے 2 جملے سن لیں اور پہلا جملہ تو یہ ہے کہ ہمارے امام وہ امام ہے، اگر نبی صادق ہے، نبیوں میں کوئی نبی نہیں جس کا لقب صادق، اماموں میں کوئی امام نہیں جس کا لقب صادق. یہ عجیب امتیاز ہے، وہ بھی صادق، یہ بھی صادق.
وہ صاحب شریعت، یہ صاحب فقہ. ذرا غور کریں، شریعت کسی اور کی نہیں، فقہ امام صادق کے علاوہ کسی اور کی نہیں. اس لیے کہ شریعت مصطفیٰ کو کمپائل شکل میں جو لے آئے ہیں فقہ بنا کر، ان کا نام جعفر صادق ہے. اور ابھی بھی میں نے یہ پچھلے سیٹرڈے کو، آج سیٹرڈے ہے، پچھلے سیٹرڈے کو میں نے 11:30 ایڈورڈ مورٹن فورڈ کو، جو 24 سالہ جوان ہے، کرسچن گورا امریکہ کا، میں نے 500 گواہوں کی موجودگی میں کلمہ شہادت و نبوت و ولایت علی پڑھا. یہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، اور سید عباس حسین شاہ تو جانتے ہیں، ان کے سامنے میں کئی لوگوں کو مولا علی کا کلمہ پڑھا چکا ہوں. الحمدللہ یہ اس بات کے خود گواہ ہیں، بروکلن میں رہتے ہیں، تو آپ حضرات بھی جانتے ہیں. تو میں یونیورسٹی کالجز میں میرا آنا جانا ہے، تو یہ بچہ بھی یونیورسٹی کا تھا، اور 1 سال مجھ سے پڑھتا رہا. 1 سال کے بعد اس نے شیعہ مذہب کو اور عشق رسالت کو قبول کیا، اور 12 ربیع الاول کے دن کیا. 12 کے دن، جس دن ادھر سے فتویٰ آ رہا تھا جلسے نہ کرو، اس دن کرسچن جلسہ کر رہے تھے. تو یونیورسٹی میں، کالج میں آپ نے بھی پڑھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، میں نے پڑھایا بھی ہے. ایک سبجیکٹ، یہ ڈاکٹر صاحبان تشریف فرما ہے، جو انہیں ہائیجین پڑھاتا ہے مثال کے طور پر، وہ ان کو دوسرے سبجیکٹ نہیں پڑھا. زولوجی پڑھانے والا، باٹنی پڑھانے والا جیالوجی نہیں پڑھا، جغرافیہ پڑھانے والا ہسٹری نہیں پڑھا، اسلامک سٹڈیز پڑھانے والا اسٹیٹکس نہیں پڑھا، سوشیالوجی پڑھانے والا بینکنگ نہیں پڑھا. تو ایک سبجیکٹ ایک لیکچرر پڑھاتا ہے، مگر کائنات میں ایک عجیب یونیورسٹی گزری کہ جس کے طلبہ کی تعداد تھی 40,000، جس میں سبجیکٹ پڑھائے جاتے تھے 40، پروفیسر تھا ایک جس کا نام صادق عالم. ایسا کوئی نہیں جس نے اتنے علوم پڑھائے. اور یہ جو اسٹرالوجی ہے، شاہ صاحب سے پوچھ لیں، یہ علم النجوم کے ماہر بیٹھے ہیں، انہوں نے کس سے سیکھی ہے؟ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی عنایت ہے. علم رمل امام صادق کی طرف سے، علم قیافہ امام صادق کی طرف سے، علم جفر امام صادق کی طرف سے ہے. سارا سائنس اور آرٹس 400 تھیسس امام نے لکھوائے تھے. آج یونیورسٹیز کے اندر جو ڈگری الاٹ ہوتی ہے، ماسٹر کی اور ڈاکٹرل ڈگری یا بیچلر، مجھے عزت صادق کی قسم سب سے پہلے ان 3 ڈگریوں کا تعارف صادق آل محمد نے. آخری جملہ، ایک صاحب ہے، ہم شیعہ سنی اتحاد کے قائل ہیں، اور اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ہماری محترم ہیں. ہم چاہتے ہیں ہم سب مل کر عشق مصطفیٰ کے کاروان کو لے کے آگے چلیں. ہمارے دشمن وہ ہیں جو گستاخان شان رسالت ہے. ہمارے اہل سنت کے امام اعظم ہیں ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت، انہوں نے فرمایا لولا السنتان لحلق النعمان. اگر 2 سال امام صادق کے پاس نہ پڑھتا تو نعمان ہلاک ہو جائے. واضح ہو گئی بات. سیرت کا جلسہ تھا آج کا، 2 ہستیوں کا. ایک بات میسج کے طور پہ سن لیجیے. حضور کی، ظاہر ہے کہ اس جلسے میں یہ بھی سکھانا ضروری ہے کہ حضور کس طرح چلتے تھے، کس طرح بولتے تھے، کس طرح کھاتے تھے، کس طرح سوتے تھے، کس طرح پہنتے تھے. حضور ہر کام بسم اللہ کے ذریعے کرتے تھے. آج کے بعد ہر کام بسم اللہ کے ذریعے کرنا. حضور اول وقت میں نماز پڑھتے تھے، آج کے بعد کبھی نماز کو ڈیلے نہ کرنا. حضور ڈیلی قرآن پڑھتے تھے، آج کے بعد قرآن کی تلاوت قضا نہ ہو. حضور کبھی پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے، آپ ہمیشہ پاؤں سمیٹ کے بیٹھنا. حضور نے کبھی قطع کلامی معاف کے ذریعے کسی کی انٹرپٹ نہیں کیا گفتگو میں. آپ بھی کسی کی کلام کو مت کاٹنا. حضور انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق کا مصداق تھے. آپ کی زندگی میں کبھی بد اخلاقی نہ کرنا. حضور بڑوں کا احترام کرتے تھے، چھوٹوں پہ شفقت کرتے تھے، بڑوں پہ مہربانی کرتے
کرنا, چھوٹوں پہ شفقت کرنا. حضور آؤٹ ریچ پروگرام سے لوگوں کو کنورٹ کرتے تھے, لوگوں کو بلاتے تھے, لٹریچر بھیجتے تھے, سفیر بھیجتے تھے, مبلغ بھیجتے تھے. آپ سیلفش نہ بننا, آؤٹ ریچ کا پروگرام جاری رکھنا. حضور آل محمد سے والہانہ محبت کرتے تھے, آپ بھی خاندان علی و بطول سے والہانہ عقیدہ. کیونکہ صرف نعرے لگا کے چلے جائیں تو کام بننے والا نہیں, سلوگنز کے ساتھ پریکٹس کی بھی ضرورت ہے. کہ آج ختم ہو میلاد الصادقین, سچے نبی سچے رسول کے جلسے کے بعد اگلے سال اس جلسے تک کوئی بندہ جھوٹ نہ بولے, کوئی بندہ خیانت نہ کرے کہ امین پیغمبر اور امین امام کے جلسے میں آنے کے بعد اب خیانت کا کیا حق رہتا. آپ کے امام کہتے ہیں کونوا دعاۃ الناس الی الحق بغیر السنتکم, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ, اپنی زبانیں یوز نہ کریں. کیسے؟ اپنے کریکٹر کے ذریعے, کہ لوگ یہ کہیں کہ اگر غلام اتنا عظیم ہے تو اس کا امام کتنا عظیم ہے. بس تقریر تمام ہوئی. لولا سنتان لہلک اللہ, اگر 2 سال نہ پڑھتا نعمان امام صادق کے پاس تو ہلاک ہوتا. اور ان سے پہلے ایک اور جملہ گزر چکا ہے تاریخ میں, عام بشر سے 2 ہی دفعہ جملے آئے لولا والے, کسی اور نے نہیں کہا. اللہ نے کہا لولا, نبی نے کہا, مگر عوام عامت الناس میں یہ جملہ 2 دفعہ آیا. ایک مرتبہ نعمان بن ثابت نے کہا, ایک مرتبہ ان کے بزرگ نے کہا لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. اگر صادق آل محمد کی یونیورسٹی کے 2 سال نہ ہوتے نعمان ہلاک ہو جاتے. اب آج فیصلہ کرنا ہے, آپ کی مرضی ہے, ایک طرف ضرور کروٹ بدلنی ہے, یا لولا والوں کے ساتھ ہو جائے یا مولا والوں کے ساتھ ہو جائے. یا محمود بحق محمد, یا اعلیٰ بحق علی, یا فاطر بحق فاطمہ, یا محسن بحق الحسن, یا قدیم الاحسان بحق الحسین و ذریت الحسین. یا اللہ تجھے واسطہ ہے میلاد الصادقین کا, عید میلاد النبی کا, عید میلاد امام جعفر صادق سلام اللہ علیہما کا, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما, ہم سب کو اول وقت میں نماز کی توفیق دے, ڈیلی قرآن پڑھنے کی توفیق دے, ہم سب کو اپنی اولادوں کی تربیت کی توفیق دے, اولادوں کو والدین کا احترام کرنے کی توفیق دے. جو بیمار ہیں خاص طور پر شیر جنگ خان جن کے دل کی تکلیف ہے, میلاد الصادقین کے صدقے میں, ان دونوں ہستیوں کے صدقے میں ان کو شفایت. حاجی ملک محمد اختر صاحب میرے بھائی جو یہاں تشریف فرما ہے, خاص طور پر پینسلوینیا سے تشریف لائے ہیں, ان کو صحت کلی عطا فرما. مولانا وسیم عباس اور ملک وحید حیدری کو زندگی والے بیٹے عطا فرما. جو سادات کرام مومنین کوئی بھی حاجت شرعی رکھتے ہیں, ان پاک ہستیوں کے صدقے میں ان کی حاجت شرعی کو پورا فرما. گستاخان شان رسالت کے ساتھ ہمیں نبٹنے کی توفیق عطا کرے. داعش, القاعدہ, طالبان, سپاہ صحابہ, لشکر جھنگوی سب کو برباد فرما. شیعان علی, محبان اہل بیت, اہل سنت جو عاشقان رسالت و اہل بیت ہیں, ان کو زندہ و سلامت رکھے. مملکت خداداد پاکستان کو دہشت گردوں سے محفوظ فرما. ہماری قوم کو جمعہ اور جماعات میں حاضری کی توفیق عطا فرما. ہماری قوم کو محافل و مجالس میں اہتمام و انصرام سے شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما. میں دیکھ رہا ہوں بہت بہت دور سے, ماشاءاللہ ورجینیا کے آخری بارڈر تک سے, پینسلوینیا, نیو جرسی, نیو یارک تک سے, آج واشنگٹن, میری لینڈ, ڈیلویئر تک سے مومنین پہنچے ہیں. یا اللہ دور نزدیک سے آنے والے ہر مومن ہر مومنہ کی ہر حاجت کو پورا فرما. آج اس خوشی کے صدقے میں ہماری گناہوں کے بخشش کے سرٹیفکیٹ کی صورت میں عیدی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما. ہمیں آؤٹ ریچ پروگرام سفیر اسلام بن کے دوسروں کو کنورٹ کرنے, سفیر اہل بیت بن کے دوسروں کو کنورٹ کرنے کی ہمیں توفیق خیر مرحمت فرما. ہمارے بھائیوں کو, مومنین کو آپس میں وحدت, یونٹی عطا فرما. جتنے میرے بھائیوں نے پڑھا ہے سب کو جزائے خیر مرحمت فرما. جناب بانی جشن سید ذاکر حسین شاہ صاحب
ان کی بیگم صاحبہ ان کے بچوں کی زندگی دراز فرما، ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرما، اور تمام مومنین مومنات کو توفیق دے ہر معصوم کے ایام ایسے اہتمام سے انجمن گلستان زہرا اور امام مہدی ایجوکیشن سینٹر میں منائے، تاکہ اسی وجہ سے ہمارے لیے یہ زاد آخرت ہو۔ ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، شام کو آزاد فرما، عسکریین کے روزے کو داعش سے آزاد فرما، پاکستان افغانستان کو طالبان سے آزاد فرما، ہماری مملکت کی سرحدوں کی حفاظت فرما، جو ہمارے بھائی ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں ہندوستان کے تمام شیعہ بھائی بہنوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ بہت بہت مبارک، بہت بہت شکریہ۔